على رسوله الكريم اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين صدق اللہ العظیم۔ سورہ نام کا درس آیت 55 نمبر تک درس ہو گیا تھا۔ آج کے درس میں رب فرماتا کہ قل تم کہو اے نبی انی کہ بے شک میں نوحی تو منع کیا گیا ہوں ان اس بات سے اعبد کہ میں عبادت کروں الذین ان کی تدعون جن کی عبادت تم کرتے ہو من دون اللہ سوا اللہ کی، وہی سے قبل بھی اور وہی کے بعد بھی۔ انبیاء علیہ السلام اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کبھی وہ اعلان نبوت سے قبل اور بعد میں کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے، معصوم ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں اللہ کے طرف سے اس چیز سے منع کیا گیا ہوں کہ میں ان کی عبادت کروں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور قل تم کہو لا اتبع میں پیروی بھی نہیں کرتا اہواءکم تمہاری خواہشات کی۔ تم اپنے خواہشات کو تم نے خدا بنا رکھا، افرأیت الذی من اتخذ ہواہ الہہ، اور میں تمہارے خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اگر بالفرض میں نے ایسا کیا تو قد ضللت تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا، اذن اس وقت وما انا من المہتدین اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے میں نہ رہوں گا، تو میں ایسے نہیں کر سکتا۔ انبیاء علیہ السلام سے یہ بات ممتنع ہوتی ہے بالغیر کہ وہ کسی کی پیروی کرے، یہ امکان نہیں ہوتا۔ بڑے مقامات ان کے بڑے رتبے ہوتے ہیں۔ اب 1445 ہجری چل رہی ہے، لیکن آج بھی لاکھوں کروڑوں مسلمان ایسے ہیں کہ آج وہ غلط راستے پہ نہیں چلتے، اگرچہ اکثریت تو گمراہ ہیں لیکن پھر بھی بہت زیادہ ایسے ہیں۔ تو نبی کی تو شان ہی بہت زیادہ اعلیٰ ہے، وہ تو قل، اب دیکھیں مسلسل قل قل قل، آپ کہیے انی علی بینۃ من ربی کہ بے شک میں اپنے رب کے طرف سے روشن دلیل پر ہوں، وَكَذَّبْتُمْ بِهِ اور تم نے اس کو جھٹلایا، مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ میرے پاس وہ عذاب نہیں ہے جو تم جلدی مانگتے ہو کہ تم مانگو اور میں دے دوں۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، اللہ کا فیصلہ ہوگا تو عذاب آئے گا۔ یقص الحق اور وہی حق بیان فرماتا ہے، وہو خیر الفاصلین اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ قل، پھر قل آپ کہیے لو ان عندی اگر میرے پاس ہوتا ما تستعجلون بھی جس کو تم عجلت سے طلب کر رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، بات ہی ختم ہو جائے، تم جہنم میں پہنچ چکے ہوتے، بات ہی ختم۔ واللہ اعلم بالظالمین اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، لہذا سزا و جزا بھی دے گا، سزا بھی دے گا ظالموں کو۔ وعندہ اس رب کے پاس مفاتح و چابیاں الغیب غیب کی چابیاں ہیں،
لا یعلمها، اس غیب کو نہیں جانتا بذات الا ہو، سوائے اس اللہ کے، چابیاں اللہ کے پاس ہے، جس کے پاس چابی ہے وہ کسی کے لیے بھی کھول دے۔ یہ مختلف فی مسئلہ ہے جو اہل بدع انبیاء علیہ السلام کے علم میں کہ اللہ نے انہیں ایک غیب کا علم عطا نہیں کیا، یہ اہل بدع کا دعویٰ ہے، بہرحال دلیل اس پر کچھ نہیں ہے، کیونکہ انبیاء تو کہتے ہیں انہیں کو جو آپ کو غیب کی جو چیزیں ان کے متعلق جو اللہ نے ان کو علم دیا وہ مخلوق کو بتاتے ہیں۔ بہرحال ان کے اندر ان کے اپنے ایک مقصد ہوگا۔ تمام مفسرین کرام اور نصوص قرآنیہ حدیث مبارکہ سے علم غیب عطائی کا اثبات 100% ہے۔ اگر کسی نے عناد کے پردے وہ سر پر آنکھوں پر ہیں تو عنادی تو پھر نہیں مانتے، وہ تو مر جائیں۔ عناد دنیا میں، آج میں ایک جگہ درس دے رہا تھا سورہ نساء میں مدرسے میں، تو بچوں کو میں نے یہ بات کہی، میں نے بولا دیکھیں کہ عناد انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے۔ کعب بن اشرف کا واقعہ میں ان کو بتا رہا تھا کہ یہ شخص بنی اسرائیل کا بڑا پیر بھی تھا، بڑا عالم بھی تھا، بڑا یعنی اچھی طرح، ایسے نہیں کہ وہ ان پڑھ تھا۔ اور میں نے بولا جب عناد میں آیا تو اس نے کیسے حرکت کی کہ آپ لوگ سن کر حیران اور پریشان رہ جاؤ گے کہ عناد، جیسے میں اہل بدعت کی بات کرتا ہوں کہ یہ عنادی ہیں۔ کیا ہے ان کو؟ اب میں یہاں پہ نا تمام اب شروع ہو جاؤں کہ ان کو یہ دلائل دیتا ہوں تو مجھے پتہ ہے مانیں گے تو نہیں، ویسے بھی ہم کہتے ہیں اللہ کے پاس چابی ہیں، جس انبیاء علیہ السلام کو اللہ ان چیزوں سے باخبر رکھتے ہیں، اور وہ تو خود ان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ جب چاہے غیب کو خود معلوم کر لے۔ انا للہ، ہم تو کہتے ہیں ہر وقت اللہ کے لیے شہادہ اور غیب دونوں برابر ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے پاس چابی جب چاہے تو معلوم کر لے۔ میں نے بولا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں دیکھیں کعب بن اشرف کا واقعہ سنیے کہ یہ کس قدر عناد میں کہاں پہ جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ نے یہ وہاں پہنچ گیا۔ کون؟ کعب بن اشرف۔ عناد کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم عطا کیا۔ عطا یہ متناہی ہے، حادث ہے، یہ تمام چیزیں تو ہیں، جس قدر اللہ نے چاہا عطا فرمایا۔ تو وہ کعب نے، میں نے بولا اب جو نہیں مانے گا نا اس سے لڑو نہیں، بس مانے گا تو ویسے بھی اپنا ٹائم ضائع نہیں کرو۔ یہ کعب بن اشرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بڑا عنادی تھا، وہاں پہنچ گیا کہ چلو افرادوں کو تیار کروں۔ کہاں پہنچ گیا؟ آج ہمارا ایک پاکستان کا مولوی، آج میں نے دیکھا تو وہ رافضیوں کے اب بیٹھا ہوا تھا، تو نے بولا شاہ تو اپنے ٹھکانے کو پہنچ گیا۔ پہلے ایک مولانا صاحب نے کہا، بولا یہ دیکھیں اندرونی طور پہ یہ وہ ہیں، آج پتہ چلا، بولا دیکھا صحیح کہا نہیں کہا، اب پہنچا ہوا ہے۔ تو ان کے پاس جب گیا انہوں نے بولا یار ہمارا جو قریش میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، یہ بھی تو آسمانی کتابہ کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ واحد لا شریک ہے، بتوں کی وہ مذمت کرتے ہیں، اور یہ کعب بن اشرف ان پر یہ بھی تو توریت کو ماننے والے ہیں، یہودی ہیں، یہ بھی تو بت پرستی کو منع کرتے ہیں، تو ایسا نہ ہو اندرونی طور پہ ان کا کوئی ایک کانٹیکٹ نہ ہو، کہیں ملے ہو نہ ہو۔ تو انہیں بولا چلیے آپ ہمارے ساتھ جو ہے نا بت پرستی کریں۔ ان کے ساتھ 70 یہودی اور بھی تھے، اور کائے کے لیے گئے تھے کہ مشرکین مکہ کو پیارے آقا دو جان کے خلاف جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو انہوں نے بولا اگر ہم جنگ کریں ایسا نہ ہو تو مل کر ہماری پٹائی کر لو۔
تو ہمیں اطمینان دلانا ہو تو ہمارے بتوں کو سجدہ کرو. اب چونکہ یہ انادی تھے نا تو وہاں بولے چلو اپنے ضد کو پورا کرنے وہاں بتوں کو بھی سجدہ کر لیا. خر وہ عزت کا ٹرک والے ہو نہ ہوا بیان دی خواہ کہی دکھا. تو نے نہ دیکھا ان لوگوں کو اوتو نصیبا من الکتاب جنہیں کتاب کا حصہ ملا یعنی علم کتاب علماء. کیونکہ کعب بن اشرف یہ یہودیوں کا پادری تھا. اللہ وہ علم عطا فرمائے جس میں اللہ کی رضا حاصل ہو. یؤمنون بالجبت والطاغوت بت اور شیطان پر ایمان لاتے انعاد کی وجہ سے. وَيَقُولُونَ انہوں نے کہا ہم صحیح ہیں یا یہ صحیح ہے. حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کے بارے پوچھا. اب کعب بن اشرف کو پتہ بھی تھا کہ بھائی یہ بتوں کو پوچھتے ہیں غلط لوگ ہیں. بات کن کی کر رہا ہوں؟ جو اللہ کے نبی کے لیے کہتے نہیں ہے کوئی دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہیں ہے. اب اس سے بڑھ کر انادی کون ہوگا؟ اب دیکھیں وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اور مشرکین مکہ کے بارے میں کعب بن اشرف یہ یہودی کہتے ہیں ہؤلاء یہ لوگ اہدیٰ زیادہ ہدایت پر ہیں من الذین آمنوا سبیلا جو ایمان اللہ سے ہدایت کے حساب سے زیادہ صحیح راستے پر ہیں. تو یہ کیا تھا؟ اناد تھا. کیا اب اس کو تو پتہ تھا نا کہ بھئی یہ بت پرست ہیں وہ اللہ کے دین کی وحدانی اللہ کے واحد لا شریک کی دعوت دے رہا ہے. کیسی بات کر رہے ہو؟ لیکن پھر بھی اپنے ضد کو پورے کرنے کے لیے تو وہ بات ہے کہ وہ مر جائے گا. بولے گا نہیں حضور کے لیے اگر تم نے غیب کا علم مان لیا تو وہ گیا. حالانکہ ہمارے پاس الحمدللہ دلائل ہیں 1400 سال کے دلائل اور ان کو جن کو یہ بڑا مانتے ہیں ان کے بھی دلائل ہیں. ایسے نہیں کہ صرف ہم اپنے طرف سے جن کو تم مانو گے ایسے مسئلہ نہیں ہے. کسی کو اعتراض ہے تو میرا نمبر یاد رکھیے اور میرے سے رابطہ کریں. اللہ اناد سے آپ کو بچا ہے. بس یہ کہہ دو اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا اپنے نبی کو نوازا اور وہ کتنا چاہا یہ شعر پڑھ دیا کرے وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اللہ اکبر. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اللہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو خشکی اور تر میں ہے. ہاں جو تیرے دماغ اور سر میں ہے اللہ جانتا ہے ہر وقت ہر آن. اس کے وجود سے قبل بھی ہزاروں سال قبل یہ تقدیر لکھ چکی تھی. تو تقدیر میں کیا جو ہونا تھا جو ہوگا وہ سب کچھ ہے نا اللہ پہلے سے جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ اللہ کے علم کی شان بیان ہو رہی ہے کہ نہیں گرتا من ورقۃ کوئی پتا درخت کے پتوں میں سے کوئی پتا نہیں گرتا الا یعلمھا اللہ جانتا ہے اس پتے کا گرنا کب گرے گا کیسے گرے گا کہاں گرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے علم وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ مخلوق اللہ کے علم سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے مگر جتنا اللہ چاہے. ہم کتابیں پڑھتے بھاگ دوڑ کرتے مگر علم ہمیں اتنا حاصل ہوتا ہے جو اللہ چاہے بس. رب کریم نے سورۃ نمبر 2 پار نمبر 3 آیت نمبر 282 میں فرمایا. علامہ ساوی لکھتے ہیں اسے علم لدنی فراد ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللہ سے ڈرو اللہ تمہیں علم عطا کرے. اناد بس چھوڑ دو. اناد ضد پھر قواریت ہم یوٹیوب سوشل میڈیا پر سنتے ہیں لیکن اتنے گستاخ ایسے پتہ نہیں برے انداز سے وہ لگے رہتے ہیں کہ بالکل بس نہ حیا ہے نہ کیا بس. اور ایسے فتوے بے دھڑ لگاتے یوں لگتا ہی نہیں کہ یہ مرے گا قبر میں جواب دے گا یا محشر میں اٹھے گا. ایسے پتہ نہیں کیا. تو جو پتہ گرتا ہے اللہ کے علم میں ہے. وَلَا حَبَّةٍ نہ کوئی دانہ ہے فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ زمین کے اندھیروں میں.
ولا رطب ولا یابس، اور نہ کوئی تر او خشک ہے، الا فی کتاب مبین، مگر یہ اس کتاب میں جو ظاہر کرنے والی ہے، مبین اس میں فاعل ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہی رات میں تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ، اور جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو، بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، پھر دن کو تمہیں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقرر میعاد پورا ہو۔ آج پہلی مرتبہ میں نے یہ پڑھا کہ جنت میں کوئی سوئے گا نہیں، سنا میں نے بولا بولے وہاں نیند نہیں ہوگی، جاگنا ہی جاگنا، وہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ ہمیشہ جاگ رہے، ہمیشہ زندہ۔ اب لیکن مخلوق کو یہ صفات عطائی دی کہ اب مخلوق جو ہوگی تو جہنمی جہنم میں ہمیشہ زندہ، اور جنتی جنت میں، اور جنتی جنت میں ہمیشہ زندہ اور بغیر نیند کے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کے طرف تمہارا اٹھنا ہے، تمہیں پلٹنا ہے، تمہیں وہاں پہ جمع کیا جائے گا جميعا سب کو، ثم ینبئکم، پھر تمہیں بتائے گا، یہ جميعا یہاں پہ نہیں ہے، ویسے میں نے کہہ دیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سب کے سب کو جمع کرے گا، بما کنتم تعملون، جو تم دنیا میں کرتے تھے تو وہ تمہیں بتا دے گا۔ یہاں دیکھیں وہ کہ قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا۔ یہاں پہ علم اللہ تعالیٰ کے علم اور مخلوق کے علم کے 5 فرق بتائے ہیں اللہ کے ولی نے، کہ علم ذاتی ہونا کہ بذات خود بے عطا غیر ہو، یہ اللہ کا علم ہے۔ علم کا غنا کہ کسی آلے جارحہ و تدبیر، فکر و نظر و التفات و انفعال کا اصلاً محتاج نہ ہونا، انسان کے علم میں یہ ہوگا، آلہ جارحہ ہوگا، تدبیر ہوگی، فکر ہوگی، نظر ہوگی، التفات ہوگی، انفعال ہوگی، مگر اللہ کے علم میں یہ نہیں ہے۔ 2 فرق، علم کا سرمدی ہونا کہ ازلاً ابداً ہو، یہ اللہ کا علم ہے۔ جہارم علم کا وجوب کہ کسی طرح اس کا سلب ممکن ہٹ جانا نہ ہونا، انسان کے پاس تو کبھی بھی علم چلا جائے، کبھی آ جائے، معلومات ہو نہ ہو۔ نمبر 5، علم کا اقصا غایت کمال پر ہونا کہ معلوم کی ذاتیات، اعراض، احوال، لازمہ، مفارقات، ذاتیہ، اضافیہ، مادیہ، آتیہ، موجودہ، ممکنہ سے کوئی ذرہ کسی وجہ پر مخفی نہ ہو، ان 5 وجہ پر مطلق علم اللہ احد جل وعلا سے خاص، اور اس کے غیر سے مطلقاً منفی، یعنی کسی کو کسی ذرے کا ایسا علم جو ذرہ جو ان 5 وجوہ سے ایک وجہ بھی رکھتا ہو، حاصل ہونا ممکن نہیں ہے، جو کسی غیر الہ کے لیے عقول مفارقہ ہوں، خواہ نفوس ناطقہ، ایک ذرہ کا ایسا علم ثابت کرے، یقیناً اجماعاً کافر مشرک ہے۔ بہت ساری یہ علم غیب کے ہم پہ بہت سارے وہ کہ کبھی انشاءاللہ کسی کو شوق ہو نا تو ایک اچھا ہے کہ انسان اس کی تحقیق کرے، ہو سکتے کچھ ایسے بھی ہوں جو عناد نہ رکھتے ہوں، کہیں کہ نہیں ہمیں تو جد و جہد کرنا چاہیے، اور جس قدر ہو سکے پھر قواریت ختم۔ آج کل جو ہے نا غیر مقلدوں نے بڑی آگ برسائی ہوئی ہے، ان کا یوں لگتا ہے کہ بس ڈالروں کا پیچھے سے بہت زیادہ دباؤ ہے نا، کہ وہ بہت بڑا فساد کرتے ہیں، یعنی اب وہ احناف کے مقابلے میں، اہل حق کے مقابلے میں، اہل سنت کے مقابلے میں ان کے یعنی 1% بھی ان کی وہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی فساد اس طرح سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے جس سے لگتا ہے کہ پاکستان یا دنیا کی بادشاہت ان کی اختیار میں ہے۔ اللہ ان کے شر سے بچائے، بولو آمین۔
دوپٹے پہنے ہوتے سوشل میڈیا پہ، میں تو کبھی کبھی تھوڑا سا وہ کر لیتا ہوں، لیکن میں نے بولا یہ تو ہے ہی بس اللہ کی امان، کس کی اولاد ہے پتہ نہیں کیا چاہتے کیا ہے کہ بھائی، اب ہم کہتے ہیں نا بھائی نماز پڑھو بس جیسے تمہیں سکھائی گئی، نہیں بس وہ لگے ہوئے کم وقت، لگے ہوئے کم وقت. اور پھر یعنی اس قدر آپ دیکھیں کہ سنیوں کی تعداد دیکھیں، علماء کو دیکھیں، باعمل علماء ہیں، لیکن وہ کہتے چھوڑو یار یہ لگے رہیں گے، یہ تو ویسے بھی ان کے بعد اور کوئی کام ہے نہیں. اللہ ان کے شر سے بچے، بولا آمین. بڑا فساد ہو رہا ہے. یہاں دیکھیں نیند کے بارے میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ حضرت جابر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل جنت کو نیند آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نیند موت کا بھائی ہے اور اہل جنت کو نیند نہیں آئے گی. معجم الاوسط میں جلد نمبر 1 حدیث 923، مسند بزاز میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 3517، حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 90، علل متناہیہ جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1554، کامل ابن عدی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 1533، مجموع الزوائد جلد نمبر 10 صفحہ 415. حافظ شمی نے کہا کہ مسند بزار کی سند صحیح ہے. اس میں بہت ساری باتیں نیند کے متعلق کی گئی ہیں. آج ہم نے مختصر سا پڑھا، اس پر انشاءاللہ کبھی وہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات سے بہرہ مند فرمائیں. اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا چونکہ مکی صورت ہے، وہاں پہ زیادہ تر قیامت اور اللہ تعالیٰ کے صفات پر گفتگو ہوئی، تو یہاں پہ بھی کہ میں اللہ کے سوا ان کی عبادت نہیں کرتا. یہاں عبادت عابد و دعانی عبادت ہے، ٹھیک ہے، تدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور دعا کے معنی میں پکار کے مختلف معنی آتے ہیں، اور یہاں پہ عبادت کے معنی میں. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے بہرہ مند فرمائے، تکبر، حسد، غیبت، فرقواریت سے بچائے، اہل سنت جماعت کے عقیدے پر جینا، اسی پر موت نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک.